ایک مسیحی کو کتنا دیندار ہونا چاہیے۔ اگر ہم دیندار کا مطلب دیکھیں تو دیندار کا مطلب ہے کہ مذہب کا پابند، پرہیزگار، شرع کا پابند، گناہوں سے بچنے والا اور شریعت کے موافق چلنے والا۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دیندار کا جو مطلب ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کنگ جیمز ورژن میں اس کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر دیندار کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے خدا پرست، پاک، نیکوکار۔ اور جب ہم اس کو ہیبریو ورڈ میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر اس کے لیے لفظ جو استعمال ہوا ہے خاصت، جس کا مطلب ہے ہولی ون، سینٹ، گاڈلی۔ اور آج ہم نے دیکھنا ہے کہ مسیح ہوتے ہوئے ہمیں کیسا جو ہے دیندار بننا ہے، ہم کو جو ہے کتنا دیندار ہونا چاہیے۔ بعض کا ٹائٹل ہم لے تو لیتے ہیں لیکن اس کے موافق ہم چل نہیں رہے ہوتے۔ دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جس طرح نام کے کرسچن ہیں، ان کی لائف کے اندر کرسچینٹی نظر نہیں آتی ہے، ان کے اندر وہ دینداری نظر نہیں آتی ہے۔ اور آج ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو واقعی حقیقی ریالٹی کے اندر ہمیں جو ہے وہ مسیحی جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ تو آج ہمیں دیکھنا ہے کہ مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں کتنا دیندار ہونا چاہیے، اور جب تک کلام کے مطابق ہم ویسے دیندار نہیں بنتے تو پھر ہم ایک حقیقی مسیحی جو ہے ہم نہیں کہلا سکتے۔ آج ہم نے لبادہ نہیں اوڑھنا ہے، بعض کا ہم لبادہ اوڑھ لیتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ لبادہ تو ہم نے اوڑھ رکھا ہے لیکن ہمارے کام ویسے نظر نہیں آتے ہیں جیسے خدا چاہتا ہے، یا خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، یا خدا کا کلام جو ہے ہمیں ہدایت جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو آج ایک مسیح کو کتنا دیندار ہونا چاہیے۔ آج ضرورت ہے اس آخری ایام کے اندر، آخری دور کے اندر، کہ جب تک ہم دیندار نہیں ہوں گے تب تک جو ہے آسمان کی بادشاہی میں ہم جا نہیں سکتے۔ آج اگر میں نے بہت سارے نامی مسیحوں کو دیکھا جو صرف برائے نام کے مسیح ہیں، دنیا کے سارے کام ان کے اندر پائے جاتے ہیں، ہر کام دنیا کا وہ کرتے ہیں، وہ خدا کو بھی خوش کرتے ہیں اور دنیا کو بھی خوش کرتے ہیں، لیکن کہلاتے وہ مسیحی ہیں۔ دنیا کے کام، اور پھر ایسے بھی مسیحی ہیں جن کا توکل، جن کا بھروسہ اپنے خدا پر ہے، اور وہ سچے مسیح جو ہے وہ کہلاتے ہیں۔ تو آج دینداری کے بغیر ہم ایک اچھے مسیحی نہیں ہو سکتے۔ آئیے بائبل مقدس میں سے ہم دیکھیں گے اعمال کی کتاب 22واں باب ہے، اور ہم اس کی جو ہے 12ویں آیت کو پڑھیں گے۔ یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے، اور حنانیہ نام ایک شخص جو شریعت کے موافق دیندار اور وہاں کے سب رہنے والے یہودیوں کے نزدیک نیک نام تھا، خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے حنانیہ نام ایک شخص، یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے شریعت کے موافق دیندار اور وہاں کے سب رہنے والے یہودیوں کے نزدیک نیک نام تھا۔ دو باتیں ہمیں حنانیہ کے اندر نظر آ رہی، دیندار بھی ہے اور نیک نام بھی ہے۔ اس ایریے کے اندر، اس علاقے کے اندر اس کا نام ہے، اور اپنی نیک نامی کی وجہ سے یہ شخص جو ہے وہ جانا جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ دیندار بھی ہے۔ دیندار یہاں پر لکھا ہے کلام مقدس میں، اور حنانیہ نام ایک شخص تھا جو شریعت کے موافق دیندار تھا اور وہاں کے سب رہنے والے یہودیوں کے نزدیک نیک نام تھا۔
दो बातें हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में इस शख्स के अंदर पाई जाती हैं, दीनदार भी है और नेक नाम भी है। आज मुझे और आपको देखना है, हमें अपने आप को चेक करना, क्या हम नेक नाम हैं, क्या हम दीनदार हैं, या फिर अगर जब हम दुनिया में होते हैं तो दुनिया जैसे हैं, जब खुदा की हज़ूरी में है तो फिर हम जो है उस जैसे बच जाते हैं। हमें आज अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आखिरी अय्याम के अंदर, आखिरी दौर के अंदर हम रह रहे हैं। तो आज एक मसीही को कितना दीनदार होना चाहिए। जब तक हम परहेजगार नहीं होंगे, हम जो है खुदा परस्त नहीं होंगे, हम पाक नहीं बनेंगे, हम नेकोकार नहीं होंगे, तब तक हम जो है आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। आज अगर एक आप मसीह को देखें, टाइटल लिखा होता है क्रिश्चियन, मसीही, लेकिन काम मसीह जैसे नजर नहीं आते। तो इसलिए हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है कि जिसका नाम हमने अपने नाम के साथ लगा रखा है, उस नाम को जलाल देना, उस नाम को इज्जत देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि हम अपनी बातों से मसीह यीशु की सलीब को अलानिया जलील करते हैं। और यहां पर कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो ये शख्स जो है शरीयत के मुआफ़िक दीनदार है, और वहां के सब रहने वाले यहूदियों के नजदीक क्या है? नेक नाम। अपनी गवाही छोड़ी हुई है, अपनी गवाही की वजह से ये शख्स जो है मशहूर है। आज अगर हम देखें, जब हम कुछ ऐसे काम करते हैं ना, हमारी गवाही खराब हो जाती है, हमारी गवाही खराब हो जाती है। लोग कहते हैं ये कैसे मसीही हैं, इनके काम देखो, इनकी हरकतें देखो, ये तो दुनिया से भी आगे निकल चुके हैं। लेकिन जब हमारे नाम के साथ ये टाइटल लग जाता है, तो इसलिए तो खुदा का बंदा पौलुस कहता है, अगर मैं अब तक आदमियों को खुश करता तो खुदा का बंदा ना होता। एक काम ही हो सकता है एक वक्त के अंदर, या आप खुदा को खुश कर लें या फिर आप दुनिया को खुश कर लें। दुनिया को खुश करना है तो फिर आपको खुदा को नाराज करना पड़ेगा। अगर आप खुदा को खुश करते हैं तो फिर आपको दुनिया को नाराज करना पड़ेगा। एक चीज का इंतखाब हमने करना है। तो यहाँ पर अगर हमने एक चीज का इंतखाब करना है तो फिर हमें दीनदार बनना पड़ेगा। तो दीनदार बनने के लिए बहुत सारी ऐसी रवायात, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको हमें अवॉइड करने की जरूरत है। और यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि हननिया नाम जो शख्स था वो शरीयत के मुआफ़िक दीनदार था, यानी कि शरीयत के मुताबिक चलने वाला था, खुदा के आइन, खुदा के कवानीन के मुताबिक अमल करने वाला शख्स था, अमली शख्स था। अमल जिंदगी के अंदर नजर आता है और नेक नाम है। आज एक मसीह जब एक दीनदारी के मुआफ़िक चलता है तो सबसे पहले उसे नेक नाम होने की जरूरत है। फिर अगर उसकी जिंदगी के अंदर हम अमल देखते हैं तो फिर जो है दीनदार तभी बनेगा जब वो अमल करने वाला शख्स बनेगा। अगर उसकी जिंदगी में अमल नहीं है, अमली जिंदगी वो नहीं अपना रहा, तो फिर वो एक हकीकी रियल क्रिश्चियन मसीही नहीं है। टाइटल तो ले लिया है लेकिन वो दीनदार नहीं है। आज हमें दीनदार जो है वो बनने की जो है वो जरूरत है। आइए एक और हवाला देखिए कलाम मुक़द्दस में से, दूसरा तीमुथियुस का खत है, दूसरा तीमुथियुस का खत 3 बाब है, और यहाँ पर हम उसकी 5वीं आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़ दीजिए। आमीन। अब यहाँ पर लिखा है तीमुथियुस का खत, ये आखिरी जमाने के बारे में ये बात की गई है कि आखिरी जमाना में अब क्या होगा। यहाँ पर लिखा है, लेकिन ये जान रख कि आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे,
اس کا مطلب ہے کہ ہم ان ایام کے اندر سے گزر رہے ہیں. اور لکھا ہے کیونکہ آدمی خود غرض سیلفش. آج دنیا کے اندر بیش بار آپ لوگ دیکھیں گے جو بڑے سیلفش ہو جاتے ہیں. اور یہاں پر لکھا ہے خود غرض سیلفش. ایک مسیح کو، ایک دیندار کو، وہ سیلفش ہو نہیں سکتا. اگر وہ سیلفش ہے تو پھر وہ مسیحی نہیں ہے، پھر وہ دیندار نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے جب یہ بات پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ دیندار نہیں ہے. وہ ٹائٹل تو لے لیا ہے لیکن وہ کلام کے مطابق وہ چلنے والا شخص نہیں ہے. ایک سیلفش شخص جو ہے وہ مسیح نہیں ہو سکتا. یہاں سے پھر اس کو مسیحیت کے بارے میں سکھایا نہیں گیا یا پھر بتایا نہیں گیا. مسیح یسوع کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ وہ نہ گالی کھا کر کسی کو گالی دیتا تھا، بلکہ باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھی. یسوع مسیح کی حالات زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ مسیح کے پیروکار ہیں. تو اگر ہم مسیح کی طرح نہیں چل رہے تو پھر ہم پیروکار نہیں ہیں. تو اس لیے جو ریئل کرسچن ہے، حقیقی مسیح، وہ زندگی میں سیلفش ہو ہی نہیں سکتا، وہ خود غرض نہیں ہوگا. لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ آخری زمانہ کے اندر ایسا ہوگا، لوگ سیلفش بن جائیں گے، کسی کو کسی سے کوئی سروکار نہیں ہوگا. وہ جو ہے کلام مقدس میں لکھا ہے وہ سیلفش بن جائیں گے. پھر لکھا ہے شوخی باز، اپنے آپ کو شو آف کرنا. یہ بھی خدا کا کلام ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے. شوخی باز، ہر بات میں شوخیاں مارنا، اپنے آپ کو شو آف کرنا، یہ ایک حقیقی مسیح جو ہے وہ ایسا نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کو کلام کی سمجھ دی گئی ہے. پھر لکھا ہے مغرور، پراؤڈ. بڑے لوگ پراؤڈ ہو جاتے ہیں. شاید کسی کو اپنے ایجوکیشن کی وجہ سے پراؤڈ ہے، کسی کو اپنی دولت کی وجہ سے وہ پراؤڈ ہے، اور کوئی اپنے اثر اور سو کی وجہ سے وہ پراؤڈ بن جاتا ہے. لیکن ایک حقیقی مسیح، اس کی زندگی میں یہ کبھی نہیں ہوگا. وہ حلیم ہوگا، وہ فروتن ہوگا، اس کے اندر محبت نظر آئے گی، کیونکہ وہ دیندار ہے، وہ کلام کے مطابق چلنے والا ہے. تو آج جو ریئل کرسچن ہے وہ کبھی مغرور نہیں ہوتا. آج ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیسا دیندار بننا ہے، ہمیں کتنا دیندار بننا ہے. تو آخری دنوں کے اندر، آخری ایام کے اندر یہ باتیں لوگوں کے اندر منتقل ہو رہی ہیں، لوگوں کے اندر یہ باتیں پائی جا رہی ہیں. تو آج بے شمار آپ کو مغرور لوگ نظر آئیں گے، بے شمار لوگ پتہ نہیں کس چیز کا غرور ہے ان کو اپنے اوپر، یا کس بات کا گھمنڈ ہے. لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایسا ہوگا. لیکن ایک ریئل کرسچن، ایک ریئل مسیحی، وہ ان چیزوں سے اوائڈ کرے گا. اس کو پتہ ہے کہ سب کچھ تو خدا کا دیا ہے، خدا نے دیا ہے، میرا کیا ہے. اور وہ پھر حلیمی، فروتنی اور محبت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے گا. پھر لکھا ہے بدگو، ماں باپ کے نافرمان. یہ سب سے بڑی تاثیر آج لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، خاص کر کے ہماری یوتھ کے اندر، ہمارے نوجوانوں کے اندر. سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سارے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ دینداری سے دور ہوتے جا رہے ہیں. پھر لکھا نا شکرے، ناپاک، طبعی محبت سے خالی. یہ باتیں ان کے اندر پائی جاتی. سنگ دل ہو جائیں گے، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغاباز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے. اب یہ باتیں جب انسان کی زندگی میں پائی جاتی ہیں، لکھا وہ دینداری کی وجہ تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے. ایسوں سے بھی کنارہ کرنا. لکھا وہ دینداری کی وجہ تو رکھیں گے. اب وجہ کیا ہے؟ یہ بناوٹ ہے، یہ ایک ڈھنگ ہے، اندر کچھ باہر کچھ. اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ وجہ تو رکھیں گے.
جب ایمانداروں کی جماعت میں ہیں تو پھر ایمانداری کا وہ رول ادا کریں گے. جب وہ دنیا کے اندر ہے پھر دنیا داری کا ایک رول وہ ادا کریں گے. تو اس لیے وہ دینداری کی وجہ رکھیں گے، بناوٹی پن ان کے اندر ہوگا، لیکن ایک حقیقی مسیح کے اندر وہ بناوٹی پن نہیں ہوگا. وہ اپنا بناوٹی پن لوگوں کو نہیں دکھائے گا. وہ جو کچھ باہر ہے، جو کچھ وہ اندر ہے، جو کچھ وہ خدا کی حضوری میں، وہ ایسا ہی نظر آئے گا ہر جگہ پر. مکاری، ریاکاری اس کے اندر نہیں ہوگی. تو اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ دینداری کی وجہ تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے، اس لیے کہ وہ کلام کے مطابق نہیں چلیں گے، عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، عمل ان کی زندگی میں نہیں ہوگا. اور آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ سوالیہ نشان ہے کہ ایک مسیح کو کتنا دیندار ہونے کی ضرورت ہے. کاش کہ ہم ایسے دیندار بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، ہم شرع کے پابند بن جائیں، اور ہم جو ہے کلام کے موافق خدا کے آئین اور قانون کے مطابق چلنے والے بن جائیں. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ واقعی جیسا حنانیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ دیندار تھا اور نیک نام تھا. کاش کہ یہ ٹائٹل ہمیں مل جائے، لوگ ہماری نیک نامی کی وجہ سے گواہی دے کہ واقعی فلاں شخص جو ہے واقعی وہ نیک نام ہے، دیندار ہے، عمل کرنے والا شخص ہے، کلام کے مطابق چلنے والا شخص ہے، اس کی گواہی واقعی اچھی ہے، یہ واقعی خدا سے پیار کرنے والا شخص ہے. لوگ آپ کی گواہی دیں، لوگ آپ کی تعریف کریں، لوگ آپ کے بارے میں اچھے ریمارکس دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ واقعی دیندار ہیں. دینداری کا لبادہ نہیں ہم نے اوڑھنا. دینداری کا لبادہ وہ لوگ اوڑھتے ہیں کہ جو دنیا میں دنیا دار ہیں اور خدا کی حضوری میں وہ خدا پرست بن جاتے ہیں. ایسا لبادہ ہمیں نہیں اوڑھنا، بلکہ ہمیں یکساں جو ہے وہ نظر آنا ہے اور اپنی گواہی کو جو ہے قائم جو ہے وہ رکھنا ہے. آئیے ایک اور حوالہ ہم دیکھیں گے یعقوب کے خط کے اندر. یعقوب کا خط ہے اور اس کا ہم دیکھیں گے پہلا باب اور اس کی 26 آیت کو پڑھیں گے. یہاں پر کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ 26 آیت کے اندر اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھے اور اپنی زبان کو لگام نہ دے بلکہ اپنے دل کو دھوکہ دے تو اس کی دینداری باطل ہے. آمین. اب یہاں پر کلام مقدس میں ہم نے پڑھا ہے یعقوب کے خط کے اندر، اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھے. کچھ لوگ دنیا کے اندر ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں I am something، میں جو ہوں بس میں ہی اور کوئی نہیں ہے. تو یہاں پر لکھا ہے اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھے اور اپنی زبان کو لگام نہ دے بلکہ اپنے دل کو دھوکہ دے تو اس کی دینداری باطل ہے. باطل کا مطلب ہے جھوٹی، جھوٹ ہے، غلط ہے. وہ ایک جو ہے ناٹک کر رہا ہے. اور یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے اس کی دینداری باطل ہے. اندر وہ کچھ ہے، باہر وہ کچھ ہے، لوگوں کو کچھ دکھا رہا ہے. وہ اپنی جو ہے ایک پرفارمنس وہ دکھا رہا ہے لوگوں کو. وہ ایک ایکٹر ہے جو دنیا میں کچھ ہے اور خدا کی حضوری میں کچھ ہے. تو اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھے. اب یہاں پر لکھا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو دیندار تو سمجھتے ہیں لیکن لکھا ہے اپنی زبان کو لگام نہ دے. اب یہاں پر لکھا ہے اپنی زبان کو لگام نہ دے بلکہ اپنے دل کو دھوکہ دے تو اس کی دینداری باطل ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دیندار بننے کے لیے ہمیں جو ہے کتنا پرہیزگار ہونے کی ضرورت ہے. اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زبان کو لگام دینے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب کہ ایک مسیحی، ایک راست باز، اس کی زبان کے اندر ایک مٹھاس ہونی چاہیے. وہ لوگوں سے پیار کرنے والا ہو،
وہ اپنی محبت بانٹنے والا ہو، احساس کرنے والا ہو، فکر کرنے والا ہو اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص واقعی دیندار ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں حنانیہ کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے، سیکھا ہے کہ وہ شخص دیندار بھی ہے اور نیک نام بھی ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے ہم کتنے نیک نام ہیں اور ہم کتنے دیندار ہیں، کیونکہ یعقوب کے خط کے اندر لکھا ہے اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھے تو کیا کرے؟ اپنی زبان کو لگام نہ دے۔ اس کا مطلب کہ لگام دینے کی ضرورت ہے، لگام کے بغیر کام نہیں بنتا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ گھوڑے کو جو ہے وہ لگام ڈالی جاتی ہے، لگام کے ذریعے اس کو کھینچا جاتا ہے، روکا جاتا ہے۔ لگام جو ہے، اب گھوڑا جو چلا رہا ہے اس کے ہاتھ کے میں ہے اس کی لگام، وہ جب چاہے اس کو روک دے اور جب چاہے اس کو جو ہے وہ چلا دے۔ تو زبان جو ہے یہ ہمارے اختیار کے اندر، ہمارے کنٹرول کے اندر ہے۔ ہم کیسے الفاظ ادا کرتے ہیں، ہم کیسے الفاظوں کا چناؤ کرتے ہیں۔ تو اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھے تو پھر کیا کرنا؟ اپنی زبان کو لگام دینا اور اپنے دل کو دھوکہ دے، اس کی دینداری باطل ہے۔ ہم نے ایسی دینداری نہیں دکھانی۔ وہ کہتے ہیں ہاتھی کے دانت کھانے کی اور دکھانے کی اور، ہمیں ایسا نہیں بننا۔ خدا ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، خدا ریاکار لوگوں کو پسند نہیں کرتا، خدا مکار لوگوں کو پسند نہیں کرتا، بلکہ ہم نے ایسا ایک سچا حقیقی مسیح بننا ہے تاکہ لوگ گواہی دیں، لوگ آپ کی نیک نامی کی تعریف کریں، لوگ آپ کی دینداری کی تعریف کریں کہ واقعی یہ شخص جو ہے یہ دیندار ہے اور خدا کے ساتھ چلنے والا ہے۔ تو دیندار کا جو مطلب ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ خدا کے آئین اور قانون کے مطابق چلنے والا، خدا کے احکامات کے مطابق چلنے والا، خدا سے ڈرنے والا، پرہیزگار اور اپنی محبت دوسروں کے ساتھ بانٹنے والا، اس کو ہم دیندار کہتے ہیں۔ تو جب ہم ایک ایسے مسیح بن جائیں گے تو پھر آسمان کی بادشاہی کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں گے اور ہمارے لیے ایک بڑے فخر کی بات ہوگی کہ واقعی ہم دوسروں سے منفرد ہیں اور دوسروں سے ہم الگ تھلگ ہیں۔ تو ایک دیندار جو ہے وہ الگ تھلگ رہتا ہے، منفرد رہتا ہے، اس کے خیالات، اس کی سوچیں، اس کے ارادے دوسروں سے مختلف ہیں، اس کا رہن سہن دوسروں سے مختلف ہے، اس لیے کہ وہ دیندار ہے۔